پاکستان میں عموماً وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے بہت تعریفیں کی جاتی ہیں۔ جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت اچھے منتظم یا ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور ان کے حوالے سے شہباز اسپیڈ، شہباز رفتار، شہباز کی کارکردگی، شہباز کی انتظامیہ جیسے اے، نعرے لگائے گئے، اور یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ چین میں شہباز رفتار کے حوالے سے بات کی گئی اور شہباز اسپیڈ کے حوالے سے کام کرنے کی بات کی گئی۔ لیکن دوسری طرف ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا جو امیج ڈیولپ کیا ہے اس میں میڈیا کا اور میڈیا کے پروپیگنڈے کا بہت بڑا کردار ہے، اور در حقیقت جب گراؤنڈ ریالٹیز کا جائزہ لیا جائے، خصوصاً یہ دیکھا جائے کہ ان کی اسکیموں سے ایک عام آدمی کو کوئی زیادہ فائدہ ہوا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ جو ان کی تعریف کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، انہوں نے لاہور کا نقشہ بدل دیا۔ آج آپ لاہور میں جائیں، خصوصاً جو لوگ سندھ سے یا بلوچستان سے یا کے پی سے آتے ہیں، وہ جب لاہور کو دیکھتے ہیں تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں واقعی بہت ترقیاتی کام ہوا ہے۔ لیکن ان کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اس پہ خصوصاً جو سرائیکی نیشنلسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے سرائیکی علاقوں کا بجٹ اٹھا کے، اور بعض ناقدین تو یہ کہتے ہیں پورے پنجاب کا بجٹ اٹھا کے انہوں نے لاہور میں لگایا، انہوں نے لاہور کے میئر کی طرح کام کیا، اور دراصل انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ لاہور کے لیے ایک طریقے سے عذاب بھی بن گئے۔ انہوں نے پورے شہر کو جو ہے وہ کنکریٹ کا جنگل بنا دیا، جگہ جگہ انڈر پاس، جگہ جگہ فلائی اوورز، جس کی وجہ سے پورے شہر کی کنکریٹائزیشن ہوگی، جس کا شہر کا درجہ حرارت بڑھا۔ اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں درختوں کو کٹوایا یا گرین ایریا کو ختم کیا۔ گو کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا اس وقت یہ دعویٰ تھا کہ وہ اس سے زیادہ درخت لگوائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لاہور کے علاقے کو بھی وسعت دی اور اس کا علاقہ بڑا کر دیا۔ تو ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی پالیسیز ہیں، انہوں نے کچھ کرونیز کو تو بینیفٹ دیا ہوگا، یقیناً جو کنسٹرکشن میں جو لوگ انوالو ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ پنجاب میں اگر پولیس کا انہوں نے خالی یونیفارم تبدیل کر دیا، اس سے کوئی ان کے کارکردگی پہ بہتر اثر نہیں ہوا، اور پنجاب پولیس کا بہت سارے ناقدین کے مطابق آج بھی بدترین پولیس میں شمار ہوتا ہے، جن کے ٹارچر، جن کا عوام سے رویہ انتہائی تحقیر آمیز ہوتا ہے، جن کی بروٹیلٹیز کے حوالے سے بہت سارے ناقدین دعویٰ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں، مثال تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پنجاب میں عوامی سطح پر بہت سارے ناقدین کا یہ خیال ہے کہ کوئی خاص ہمیں بہتری محسوس نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر 9 کروڑ سے زیادہ غریب لوگ بستے ہیں تو اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب کی ہے۔ پاکستان میں اگر 44% بچے اپنی غذائی قلت کی وجہ سے قد اگر ان کا نہیں بڑھ پائے گا، اگین ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب سے ہیں۔ پاکستان میں 25 ملین کے قریب بچے، کچھ اعداد و شمار کے مطابق 20 ملین سے زیادہ ہیں، کچھ اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 25 ملین سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں۔ ان میں سے تقریباً 90 لاکھ سے زیادہ، اور کچھ اعداد و شمار کے مطابق 1 کروڑ کے قریب جو ہے ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، اور اس میں بھی ایک بڑی تعداد پنجاب کی ہے۔ داتا دربار اور دوسرے مزارات پر اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سارے جو بچے ہیں وہ آپ کو پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح چائلڈ لیبر میں ایک بڑی تعداد جو ہے پنجاب کی ہے۔ پاکستان میں 67% لوگوں کو پکی چھت میسر نہیں ہے، بلکہ اب یہ تعداد اس سے بہت زیادہ ہوگی، اور اس کی بھی ایک بڑی تعداد پنجاب سے تعلق رکھتی ہے۔ بالکل پاکستان میں جس طرح میں نے یہ بتایا کہ 44% بچوں کی جو ہے وہ قد نہیں بڑھیں گے غذائی قلت کی وجہ سے، اس کی بھی ایک بڑی تعداد کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ پاکستان میں ویسے تو 9 کروڑ سے زیادہ غریب ہیں، لیکن اس غربت میں اگر $6 والی بات کریں تو غالباً یہ تعداد مزید بڑی ہوگی، اور اس میں بھی ایک بڑی تعداد پنجاب سے
ہے۔ اسی طرح آلودگی کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، جو ایئر کوالٹی ہے اس میں لاہور کا شمار جو ہے وہ دنیا کے بدترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کوئی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال سے زیادہ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مغل شہزادی کی طرح انہوں نے پنجاب میں حکومت کی، اور انہوں نے جو ہے وہ ڈی سی، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے ذریعے چلایا۔ انہوں نے جو ہے وہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی بھی نہیں کی، اور جتنی ان کی پالیسیز تھیں، چاہے وہ سستی روٹی اسکیم ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ کی تقسیم ہو، وہ زیادہ تر دکھاوا ثابت ہوئی، اور اس سے عملی طور پر کوئی وہ نقصان، کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسکول ہیں جن کے بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے، پانی کی سہولت نہیں ہے، ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، باؤنڈری وال نہیں ہے، اور اس میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد، بڑی تعداد تو نہیں لیکن ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ آ، آ، پنجاب سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پنجاب کی آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے، جس طرح وہاں ریئل اسٹیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ پنجاب میں رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی۔ تو ایک طرف ان کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے لیپ ٹاپ کی اسکیم ہو، ان کے میٹرو پروجیکٹ ہوں اور دوسرے ہوں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے ناقدین ہیں، لیکن عوامی سطح پر جب ان کی پالیسیز کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ شاید اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ در حقیقت ان کی پالیسیز نے عمرہ کی ایک قلیل تعداد کو تو شاید منافع پہنچایا ہو، شاید وہ بینیفیشل ہوں ان کی پالیسیز کے، لیکن جہاں تک پنجاب کی غریب عوام کا تعلق ہے، اس سے ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔